شروع ہو چکا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے۔ چار تاریخ کو یعنی 4 اکتوبر کو 11ویں منائی جائے گی، اور پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ پچھلے جمعے کو عشق رسول کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ محبت رسول عین ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تو ایک عقیدہ دیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو عشق رسول کو جان قرار دیا اعلیٰ حضرت نے۔ تو رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ کی محبت یقیناً وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ مومن ہر ستم گوارا کر سکتا ہے، ہر ستم برداشت کر سکتا ہے، مگر عزت رسول پر آنچ آئے یہ مومن کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک ادنا درجے کا مومن، ادنا سے ادنا درجے کا مومن مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور دینی کاموں میں حصہ نہیں لیتا، مگر جب رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت و ناموس پر بات آتی ہے تو وہ میدان عمل میں نظر آتا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عین ایمان قرار دیا گیا، اور الحمدللہ اس وقت دنیا کچھ اور سوچ رہی تھی، مگر دیکھنے کو انہیں کچھ اور ملا۔ جب آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمان کا بچہ یہ کہنے پر تلا ہوا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر آ گئے، بچیاں سڑکوں پر آ گئی، جوانوں نے اپنی زبان سے نعرہ لگائے، جس سے جہاں جیسے ہو سکا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور دنیا والوں کو دکھایا کہ ہم محمد الرسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، اور محبت کرنا اپنے نبی سے ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا سمویدھان بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی روک رہا ہے، کوئی ٹوک رہا ہے، کوئی منع کر رہا ہے تو یقین جانو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، مگر ہمارے ہندوستان کا قانون ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے محبت کے اظہار کا حق ہمیں حاصل ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری محبت پر کوئی
انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ ہماری محبت پر کوئی سکنجا کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم، جس ذات کی محبت کے بارے میں آج انگلی اٹھائی جا رہی ہے، وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ آج تک کسی نے ان کی شان کو گھٹا سکا۔ کوششیں ہوتی رہی مگر نہ شان گھٹا ہے نہ گھٹے گا، نہ رہتی دنیا تک کوئی شان محمد کو گھٹا سکتا ہے۔ رہتی دنیا تک شان رسول کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اور ایک نام جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس نام کو سن لے اور اس نام کا ورد کرتے رہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس نام کو اپنی زبان پر جو رکھے گا یقیناً اس کو اس نام کی برکتیں ملتی رہیں گی، اس نام سے برکتیں ملتی رہیں گی، اس نام کے صدقے میں اس کو تمام تر ان کی پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ نام محمد ہماری زندگی کا سب سے بہترین نام ہے، اور ہم اس نام کے ذریعے اپنے آپ کو روحانی قوت عطا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں روحانی قوت ملتی ہے جب ہم رسول کا نام لیتے ہیں، جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمارے مزاج کو بھی سکون ملتا ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس نے پوری دنیا کو امن کا پیغام عطا فرمایا۔ کوئی ایک ایسا نام اس نام کے مقابلے میں لا دو جس سے پوری دنیا کے انسان محبت کرتے ہیں۔ کوئی ایک نام دکھا دے، کوئی ایک نام دکھا دے۔ مذاہب بے شمار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ نام محمد ایک ایسا نام ہے جس نام سے پوری دنیا میں محبت کی جا رہی ہے، جس نام پر پوری دنیا متحد ہے، اور پوری دنیا میں لوگ آئی لو محمد کے نعرے بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی ایک نام بھی اس مقابلے میں لا کر ہمیں دکھا دے کہ ہاں اس نام کے مقابلے میں یہ نام آیا ہے۔ آج گوگل میں سرچ کرو، گوگل میں سرچ کرو، جو سب سے بڑا نام ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو سب سے بڑا انسان ہے، جو سب سے عظیم انسان ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دنیا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس رسول نے ہمیں طریقہ زندگی عطا فرمایا، جس رسول نے ہمیں زندگی جینے کا اصول عطا کیا، جس رسول نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ عطا فرمایا، جس رسول نے ہمیں اوڑھنے پہننے کا طریقہ عطا فرمایا، جس رسول نے ہمیں سماج میں رہنے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس رسول نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، ہم اس رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو نگاہ میں رکھو۔ آج پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہے، پریشان نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے حق کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگائیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے نام کو بلند کریں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تختی لگائیں، یہ ہمارا حق ہے کہ سر عام ہم محمد کا نعرہ لگائے۔ اس حق کو اگر کوئی چھیننا چاہے گا تو خدا کی قسم ہماری جانیں چھین لے، ہمیں گوارا ہے، مگر یہ حق ہم اپنے آپ سے چھیننے نہیں دے سکتے۔ یہ حق دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ خدا کی قسم ہم اس امن پسند رسول کی امت میں ہے جنہوں نے ہمیں امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نام محمد کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی پابندی لگانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنا یہ کوشش کر رہے ہیں اتنی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔
کل تک تو لوگ بے راہ روی کے شکار نظر آ رہے تھے، لیکن جب اس میں پاک رسول کا معاملہ آیا تو خدا کی قسم ہماری نظروں نے دیکھا کہ مسلمان کا بچہ بچہ ایک پلیٹ فارم پر اس نام پہ جمع ہو رہا ہے۔ اور دنیا کان کھول کے سن لے، ہم سیاست کے نام پر جمع نہیں ہوتے، ہم اپنی ذات کے نام پر جمع نہیں ہوتے، ہم اپنی دھن دولت کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے، ہم کاروبار کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے، ہم دنیاوی معاملات کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے، لیکن قسم خدا کی منبر رسول سے میں اعلانیہ طور پر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نام محمد کی بات آئے گی تو پورا مسلمان کا بچہ بچہ ایک جگہ تمہیں جمع نظر آئے گا، ایک جگہ تمہیں اکٹھا نظر آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، کہیں آ جائے نہ جلال آسمان کو، کہیں آ جائے نہ جلال آسمان کو۔ 1500 سال گزر گئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو۔ 1500 سال ہو گئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو۔ حضرات، کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں، کیونکہ بڑھاتا ہے تو اللہ، بڑھاتا ہے اللہ، اور ایک نام محمد ہے جس کو کبھی زوال نہیں، ایک نام محمد ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ اور آج یہ کرسی کے بھوکے، کرسی کی تاؤ میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شان محمد گھٹائیں گے، ہم مصطفیٰ کی عظمتوں کو گھٹائیں گے۔ خدا کی قسم ہر عروج کو زوال ہے۔ کل تک کوئی اور پارٹی تھی، کل تک کوئی اور تخت پر تھا، کل تک کوئی اور حکمراں تھا، آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا، آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا۔ نہ ہم رہیں گے، نہ تم رہو گے، نہ یہ دنیا رہے گی۔ خدا کی قسم اگر رہنے والی چیز کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا، وہ نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج کو پنہا زوال ہے، ورنہ ہر ایک عروج کو پنہا زوال ہے۔ تو دنیا اس بات کو اچھی طرح سوچ لے اور سمجھ لے کہ ہم کس طرح محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو میں ان عاشقوں کو، ان محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے دلوں میں تو عشق رسول ہے، ہم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جس نے بھی رسول سے ٹوٹ کر محبت کیا دنیا اسے بھی یاد کر رہی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں یاد کرے تو تم بھی رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ ذرا غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کا نام آج بچے بچے کی زبان پر ہے۔ جب یہ 11ویں کا مہینہ آتا ہے ہر بچہ غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ہم نے جب غوث اعظم کی زندگی کو پڑھا، جب ہم نے غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو خدا کی قسم غوث اعظم کی زندگی میں ہم نے محبت رسول پایا، غوث اعظم کی زندگی میں ہم نے اطاعت رسول پایا، غوث اعظم کی زندگی میں ہم نے طریقہ رسول کو پایا۔ غوث اعظم کا اٹھنا رسول کے طریقے کے مطابق تھا، بولنا رسول اللہ کے بولنے کے مطابق تھا، کام کاج کرنا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا۔ تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو رسول کے طریقے کے مطابق ڈھال دینے کا نام محبت رسول ہے، اپنی زندگی کو رسول کی زندگی سے ملا لینے کا نام محبت رسول ہے، اور اپنی زندگی کے ہر کام میں رسول اللہ
کے کاموں کو نظر میں رکھنے کا نام محبت رسول ہے۔ اب میں محبت کرنے والوں سے مخاطب ہوں، محبت کرنے والوں کو مخاطب کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں کہیں ایسا تو نہیں کہ طریقہ رسول سے ہٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہماری زندگیاں رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ کیا ہمارا چلنا رسول کے چلنے کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہمارا بولنا رسول کے بولنے کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہمارا کاروبار رسول کے کاروبار کرنے کے انداز کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہمارا لین دین کا طریقہ رسول کے لین دین کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک رسول کے سلوک کرنے کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہمارا اخلاق رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق ہے؟ ہماری شادیاں رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے مطابق ہے؟ ہماری ضیافتیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے مطابق ہے؟ ہمارا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس کا جائزہ ہمیں خود لینا پڑے گا۔ اگر اس میں کمی ہے تو دیوانو، تمہیں واسطہ رسول کی محبت کا، تمہیں واسطہ رسول کے عشق کا، تمہیں واسطہ رسول معظم کا کہ اپنی زندگی میں میرے آقا کی زندگی کو شامل کر لو اور اپنی زندگی کے طریقوں کو رسول کے طریقے کے مطابق کر لو۔ پھر دیکھو جو نفرت کر رہے ہیں وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جو محبت نہیں کریں گے وہ تمہارے قدموں میں نظر آئیں گے۔ ذرا کر کے تو دیکھو، طریقہ رسول کو اپنا کر تو دیکھو، پھر دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے، پھر دیکھو دنیا کیسے تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج ہماری بدعملیوں نے ہمیں رسوا کیا ہے، آج ہماری بدفعلیوں نے ہمیں رسوا کیا ہے، آج ہمارے طریقوں نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، محبت رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن طریقہ ہمیں انگریزوں کا پسند آ رہا ہے، طریقہ ہمیں فرنگیوں کا پسند آ رہا ہے، طریقہ ہمیں یہود و نصارہ کا پسند آ رہا ہے، طریقہ دشمنان اسلام کا پسند آ رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں، مگر طریقہ ہمیں محمد کے دشمنوں کا پسند آ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ آج ہمارے ساتھ ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، مگر طریقہ ہمیں غیروں کا پسند آ رہا ہے۔ جب ہم غلام ہیں بھائی تو ہمیں غیروں کا طریقہ کیوں اپنائے؟ ہم ان یہود و نصارہ کا طریقہ کیوں اپنائے؟ کیوں نہ ہم محمدی طریقہ اپنا کر سچے غلام بن جائیں؟ کیوں نہ ہم محمدی طریقہ اپنا کر سچے عاشق رسول بن جائیں؟ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے، ہم بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے، آج ہمارے یہاں الحمدللہ بے شمار بزرگوں کے آراس کی محفلیں سجتی ہے۔ جس بزرگ کی زندگی کو بھی آپ پڑھیں گے آپ کو وہاں محبت رسول نظر آئے گا، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر آئے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نظر آئے گی، اور ان کا ہر فعل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق نظر آئے گا۔ حضرات محترم، تو یہ زمانہ جو آج ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے کسی اور کا نہیں، یہ زمانہ بھی میرے رسول کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی میرے رسول کا زمانہ ہے۔ یہ مت کہو کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارے لیے تو ہر زمانہ رسول کا زمانہ ہے، ہمارے لیے ہر لمحہ رسول کا لمحہ ہے۔ تو ہم رسول کا زمانہ اگر عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کا زمانہ ہے تو ہمیں پھر رسول کی زندگی کو اپنانا ہوگا، رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے محبت پیش کی ہے ویسے ہی ہمیں اپنی محبت کو پیش کرنا ہوگا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی الجھ جاؤ، نہیں، سرکار نے تو پیار کا پیغام دیا تھا۔ ہم
پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہم پتھر کا جواب دعاؤں سے دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول کا طریقہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ طائف کے میدان میں، طائف کے بازاروں میں میرے آقا پر پتھر برسائے گئے تھے، میرے آقا کو پتھر مارا تھا مشرکوں نے، کافروں نے پتھروں کی برسات کر دی تھی، میرے آقا نے پلٹ کر کوئی پتھر اٹھا کر ان کے طرف نہیں پھینکا تھا، بلکہ میرے آقا نے پلٹ کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا جنہوں نے مجھے پتھر مارا ہے تو ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ یہ میرے رسول کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج عرب کو دیکھ لو، ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ میرے رسول نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا تھا، ہم اسی رسول کی امت میں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا شانتی خراب ہو، ہمارے ملک کی شانتی خراب ہو۔ امن میں کوئی کسی کا، جو لوگ شر پسند ہیں وہ بینر پھاڑتے ہیں، وہ بینر اترواتے ہیں، جو شر پسند ہے محمد عربی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں جامع مسجد کے منبر سے، حکومت وقت سے، کہ ہم کوئی روڈوں پر شوبازی نہیں کرنا چاہتے، ہم ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے ایسے پاگلوں کو کھلا میدان میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ پاگلوں کو جیلوں کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ جو میرے نبی کی شان کو گھٹانا چاہ رہا ہے، کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نبی کا دیوانہ میدان عمل میں آ جائے، پھر تم کہو کہ مسلمان روڈوں پر آ گئے ہیں۔ ہم روڈوں پر جانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو شر پھیلاتا ہے، جو امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو سمپردائکتا پھیلاتا ہے، ایسے لوگوں کو کھلی آزادی نہ دی جائے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ماحول اچھا رکھنا ہے تو ایسے پاگلوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے، ایسے پاگلوں کو سزا دی جائے تاکہ ملک کا امن و چین برقرار رہ سکے۔ یہ ہم جامع مسجد سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پرشاسن بھی یہاں ہے، پرشاسن سن رہی ہوگی میری بات، الہیوں والے بھی سن رہے ہوں گے، نوٹ کر لیں کہ شہر بریلی کی جامع مسجد سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے، اس کو آزادی نہ دی جائے، بلکہ اس کے اوپر فوراً کارروائی کی جائے اور انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ اگر تم انصاف کرو گے تو خدا کی قسم ہمیں کسی کی حکومت سے کوئی تکلیف نہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم مدینے کے طرف دیکھ کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب ہمارا یہی مطالبہ تھا، اور یہی مطالبہ ہم اسلامیہ میں جمع ہو کر بھی کر سکتے تھے، لیکن لا اینڈ آرڈر کوئی چیز ہوتی ہے، ہم اس کا النگھن نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے روڈ جام ہو جائے اور آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم کسی کو تکلیف دینا گوارا تک نہیں کرتے، کیونکہ میرے رسول نے کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے توقیر میاں صاحب نے اعلان کیا تھا آج کہ اسلامیہ میں جمع ہونا ہے، لیکن حضرت نے پھر یہ کہا کہ جب پولیس پرشاسن کی انومتی نہیں ہو رہی ہے تو ہم لا اینڈ آرڈر کا پالن کرتے ہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور نہ لینا چاہتے ہیں۔ لہذا میں سب بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پولیس پرشاسن بریلی میں الرٹ ہے، اور وہ پولیس پرشاسن کا جو کام ہے وہ اپنا کام اچھی طرح انجام دے رہی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، کسی طرح کی شہر میں کوئی بات نہ ہونے دینا۔ لہذا اگر آپ جانا چاہیں تو پولیس والے روکیں گے، آپ خبردار کسی سے مزاحمت کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ آپ کو روکا جائے تو آپ رک جائیں، اپنے گھروں کو جائیں،
روڈوں پہ بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو مطالبہ تھا ہم اپنی مسجد کے منبر سے وہی مطالبہ کر لیں گے جو روڈ پہ جا کے مطالبہ ہوتا ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے، حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی، اور حکومت اگر توجہ دے گی تو یقین جانو یہ اس کے لیے استحکام ہوگا اور اس کے لیے بہتری ہوگی۔ حکومت کے لیے بہتر ہے کہ ہماری باتوں پر کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ ہماری باتوں کو سیریسلی لے کر اس کو انجام تک پہنچائیں۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مزاحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی احتجاج کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانا چاہیں تو 1-2 کر کے 9 ملا مسجد پہنچیں، اور اگر آپ کو پرشاسن روکے تو آپ ہرگز کوشش نہ کریں، نہ ہنگامہ کریں۔ یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم امن کا پیغام دیں گے، اور جو محبت ہے ہم اس محبت کو اپنے بروئے کار لا کر اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک بات گزارش عرض کر دوں کہ میں آئندہ جمعہ بھی نہیں رہ پاؤں گا، اور اس سے آنے والا جمعہ بھی نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہو گیا۔ فقیر 1 تاریخ کو انشاءاللہ بغداد شریف کے لیے روانہ ہوگا، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ آپ سب میرے حق میں دعا فرمائیں، میں آپ سب کے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ بزرگوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔